بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور خواہ ہم ان پر فرشتوں ہی کو اتار دیتے، اور خواہ ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگتے، اور خواہ ہم ہر چیز کو ان کے پاس ان کے سامنے ہی لا کر جمع کر دیتے، جب بھی یہ لوگ ایمان لانے کے نہ تھے، سوا اس کے کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر جہالت ہی سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان، انسان اور جنات دونوں میں سے پیدا کر دیے تھے، ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں دھوکے کے لیے، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، سو آپ انہیں اور جو کچھ یہ افترا کر رہے ہیں اس کو چھوڑے رکھیے، تاکہ اس فریب آمیز بات کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو یہ پسند کرنے لگیں، اور تاکہ یہ مرتکب ہونے لگیں اس کے جس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو بطور حاکم تلاش کروں؟ درا حال یہ کہ اسی نے ہی تو تمہارے پاس کتاب مفصل نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب آسمانی دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ یعنی قرآن واقعیت کے ساتھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور آپ کے پروردگار کا یہ کلام صدق و عدل کے لحاظ سے کامل ہے، کوئی بدل نہیں سکتا اس کے کلام کو، اور وہی خوب سننے والا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ زمین پر آباد ہیں ان میں سے اکثر کا کہنا اگر آپ ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا کر رہیں، یہ تو بس اٹکل ہی کی پیروی کرتے ہیں اور محض گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کا پروردگار خوب واقف ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی راہ پائے ہوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سو اس جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہارے لیے آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے، جبکہ اللہ نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے ان جانوروں کی جنہیں اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے لیے تم مضطر ہو جاؤ۔ اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے رہتے ہیں بلا کسی علم کے، بے شک آپ کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والوں کو۔ اور چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں عنقریب بدلہ مل جائے گا اس کا جو کچھ کہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس جانور میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بے شک یہ بے حکمی ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو پٹی پڑھا رہے ہیں تاکہ وہ تم سے حجت کریں، اور اگر تم ان کا کہا ماننے لگو تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہے اور ان سے نکلنے نہیں پاتا۔ اسی طرح کافروں کی نظر میں خوشنما کر دیا گیا ہے جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ وہاں چال چلا کریں، حالانکہ وہ چال بس اپنے ہی خلاف چلتے ہیں اور اس کو بھی نہیں سمجھتے۔ اور جب انہیں کوئی نشان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی وہی نہ ملے جو اللہ کے پیغمبروں کو مل چکا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی رسالت کا اہل ہے۔ جو لوگ مجرم ہیں ضرور انہیں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور عذاب سخت بھی اس شرارت کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ جس کے لیے ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے ہدایت نصیب کر دے اس کا سینہ وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے گمراہ رکھے اس کے سینے کو وہ تنگ اور بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو۔
اس طرح اللہ گندگی ڈالے رکھتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہی تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے آیتوں کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کرتے ہیں۔ ان کے واسطے سلامتی کا گھر ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہی ان کا دوست ہے بسبب اس کے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اور وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور کہا جائے گا، اے جماعت جنات، تم نے بڑا حصہ لیا انسانوں کی گمراہی میں، اور انسانوں میں سے ان کے دوست بھی کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، واقعی ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم آ پہنچے اپنی میعاد معین تک جو تو نے ہمارے لیے معین کی تھی۔ اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ کو رہو گے سوائے اس کے کہ اللہ ہی نکالنا چاہے۔ بے شک آپ کا پروردگار بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے قریب رکھیں گے بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے رہے تھے۔ اے جماعت جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو میرے احکام تمہیں سناتے تھے اور تمہیں اسی آج کے دن کے وقوع سے ڈرایا کرتے تھے؟ بولیں گے بے شک ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ ان کو آج دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ بے شک ہم کافر رہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا پروردگار بستیوں کو ظلم کی پاداش میں اس حال میں ہلاک نہیں کر دیتا کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں جیسے اس نے عمل کیے ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے رہتے ہیں آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ اور آپ کا پروردگار غنی ہے، صاحب رحمت ہے، وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لا بسائے، جس طرح تم کو پیدا کر دیا ایک دوسری قوم کی نسل سے۔ وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بے شک آ کر رہے گا اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم والوں، عمل کرتے رہو اپنے طریقے پر، میں اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں نافع ہے۔ یقیناً ظالموں کو فلاح نہیں ہونے کی۔ اور ان لوگوں نے کھیتی اور مویشیوں میں سے جو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں کچھ حصہ اللہ کا مقرر کر رکھا ہے، اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے دیوتاؤں کا، اور پھر جو حصہ ان کے دیوتاؤں کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پہنچتا نہیں، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے دیوتاؤں کی طرف پہنچ جاتا۔ کیسی بری ہے ان کی تجویز۔ اور اسی طرح ان کے دیوتاؤں نے بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا رکھا ہے، جس سے وہ انہیں برباد کر ڈالیں اور ان کے دین کو ان پر مقبوض کر دیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو آپ ان کو اور ان کی گڑھند کو ان کے حال پر چھوڑے رہیں۔ اور کہتے ہیں اپنے خیال کے مطابق کہ یہ فلاں فلاں مویشی اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوا ان کے جن کو ہم چاہیں، اور فلاں چوپائے ہیں کہ ان کی پشت حرام کر دی گئی ہے، اور فلاں چوپائے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، اللہ ہی پر بہتان باندھے ہوئے۔ اللہ انہیں ابھی بدلہ دیتا ہے اس بہتان کا جو یہ باندھ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان چوپایوں کے شکم میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں وہ سب شریک۔ ابھی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے ان کے اس بیان پر، بے شک وہ بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ بڑے ہی گھاٹے میں وہ لوگ آ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا از راہ حماقت بغیر کسی بنیاد کے، اور جو کچھ انہیں اللہ نے نصیب کر رکھا تھا اسے اپنے اوپر حرام کر لیا اللہ پر افترا کرتے ہوئے۔ یہ لوگ خوب ہی بھٹکے اور کسی طرح راہیاب نہ ہوئے۔
اور وہ وہی اللہ تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے ان کے کھانے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار باہم مشابہ بھی اور غیر مشابہ بھی۔ اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس کا حق شرعی اس کے کاٹنے کے دن ادا کر دیا کرو، اور اسراف مت کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوپایوں میں بڑے قد کے بھی ہیں اور چھوٹے قد کے بھی۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 قسمیں بھیڑ میں سے اور 2 قسمیں بکری میں سے۔ آپ کہیے کہ اللہ نے آیا دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادائیں اپنے رحم میں لیے ہوئے ہیں؟ مجھے بتلاؤ تو دلیل کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 قسمیں ہیں اونٹ میں بھی اور 2 قسمیں ہیں گائے میں بھی۔ آپ کہیے کہ اللہ نے آیا دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو، یا اس بچے کو جسے دونوں مادہ اپنے رحموں میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے بغیر علم کے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ اللہ تو ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے مجھ پر جو وحی آئی ہے اس میں تو میں اور کچھ حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اسے کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل گندہ ہے، یا جو فسق کا ذریعہ ہو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا۔ لیکن جو کوئی بے قرار ہو جائے اور طالب لذت نہ ہو، نہ حد سے تجاوز کرے، تو بے شک آپ کا پروردگار بڑا مغفرت والا، بڑا رحمت والا ہے۔ اور جو لوگ کے یہودی ہوئے ان پر ہم نے کھر والے کل جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کی تھیں، بجز اس چربی کے جو ان کے پشتوں پر یا ان کی انتڑیوں میں لگی ہوئی ہو، یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی شرارت پر، اور ہم ہی یقیناً سچے ہیں۔ سو اگر یہ آپ کو جھٹ لائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹل نہیں سکتا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اب کہیں گے کہ اللہ اگر چاہتا تو شرک نہ ہم کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے قبل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا۔ آپ کہیے کہ آیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو اسے ہمارے سامنے ظاہر کرو، تم تو نری گمان کی پیروی کرتے اور محض اٹکل سے کام لیتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ پوری حجت تو اللہ ہی کی رہی، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس پر گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، اور اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ نہ ان کے ساتھ گواہی دیجئے، اور نہ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کیجئے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے رہتے ہیں۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو تم پر تمہارے پروردگار نے حرام کی ہیں، یعنی یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اور اپنی اولاد کو اخلاص کے خیال سے قتل مت کر دیا کرو، ہم ہی تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اور بے حیائیوں کے پاس بھی نہ جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہوں اور خواہ پوشیدہ، اور جس جان کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے اسے قتل مت کرو، بجز حق شرعی کے۔ اس سب کا اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔
اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس طریق پر کہ جو مستحسن ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو۔ ہم کسی شخص پر اس کے تحمل سے زائد بار نہیں ڈالتے، اور جب بولو تو عدل کا خیال رکھو اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو۔ اس سب کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہی میری سیدھی شاہراہ ہے، سو اسی پر چلو اور دوسری پگڈنڈیوں راہوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں۔ اس سب کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو، اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اس کے ذریعے سے ہو جائے، اور باعث ہدایت ہو اور ذریعہ رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر یقین لائیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے، خیر و برکت والی ہے، سو اب اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اور اس لیے بھی کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگتے کہ کتاب تو بس ان دو گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے نرے بے خبر ہی رہے، یا یوں کہنے لگتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے بھی بڑھ کر راہ پر ہوتے۔ سو اب تو آ چکی تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، سو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور اس سے دوسروں کو روکے۔ ہم ابھی برے عذاب کے ساتھ ان لوگوں کو سزا دیں گے جو دوسروں کو روکتے ہیں بسبب ان کے اس روکنے کے۔ یہ لوگ گویا صرف اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا پروردگار خود آئے، یا آپ کے پروردگار کی کوئی نشانی آ جائے۔ حالانکہ جس روز آپ کے پروردگار کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو، یا اپنے ایمان کے ذریعے سے اس نے کوئی نیکی نہ کر لی ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کیے جاؤ، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ پر ان کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں، ان کا معاملہ بس اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے مثل 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا اس کو بس اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، ایک دین مستحکم طریقہ ابراہیم علیہ السلام راست رو کا، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری ساری عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت سب جہانوں کے پروردگار اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے، اور میں مسلموں میں سب سے پہلا ہوں۔ آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی کو بطور پروردگار تلاش کروں؟ درا حال یہ کہ وہی پروردگار ہے ہر چیز کا، اور جو شخص کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کی واپسی تمہارے پروردگار ہی کے پاس ہے، سو وہی تم کو جتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا اور تم میں سے ایک کے رتبے دوسرے پر بلند کیے تاکہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے جو اس نے تم کو دے رکھی ہیں۔ بے شک آپ کا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا مغفرت والا بڑا رحمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الف لام میم صاد۔ یہ ایک کتاب ہے آپ پر نازل کی گئی،
کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پیروی اس کی کرو جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی پیروی مت کرو، کم ہی تم لوگ نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کو پہنچا یا وہ دوپہر کو آرام میں تھے، پس وہ کچھ نہ بول سکے جب ان پر ہمارا عذاب پہنچا۔ ہاں بولے تو یہ بولے کہ بے شک ہم ہی ظالم و خطاوار تھے۔ سو ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے، پھر ہم ان کے روبرو سب بیان کر دیں گے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب تو تھے نہیں۔ اور اس روز وزن ہونا برحق ہے، جس کسی کا وزن بھاری ہوگا وہی لوگ پورے کامیاب ہوں گے، اور جس کا وزن ہلکا ہوگا سو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے کو نقصان میں کر رکھا ہے، بس سبب اس کے کہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ اور بالیقین ہم نے تمہیں زمین پر رہنے کو جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا، بہت ہی کم تم لوگ شکر کرتے ہو۔ اور ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے روبرو جھکو، سو سب جھکے بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا تجھے کیا مانے ہوا اس سے کہ تو سجدہ کرے جب میں تجھے حکم دے چکا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا تو اتر اس جنت سے، تو اس لائق نہیں کہ اس جنت میں رہ کر بڑائی کرتا رہے، بس تو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ بولا تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ بولا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھ کر رہوں گا، پھر ان کو ان کے سامنے سے بھی آلوں گا، اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے داہنے سے بھی، اور ان کے بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے تو نکل ذلیل و خوار ہو کر، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا سو میں تم سب سے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ اور اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ پیو جس جگہ سے چاہو، اور اس خاص درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم دونوں بھی بے انصافوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، سو اس سے جو کچھ ان کے پردے کے بدن میں سے ان سے چھپایا گیا تھا وہ دونوں کے روبرو بے پردہ کر دیا، اور کہنے لگا تمہارے پروردگار نے تم کو اس درخت سے تو صرف اس لیے روکا تھا کہ کہیں تم دونوں فرشتہ نہ بن جاؤ، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور دونوں کے روبرو قسم بھی کھا لی کہ میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، غرض دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا بے پردہ ہو گیا دونوں کے روبرو ان کے پردے کا بدن، اور دونوں لگے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے جوڑنے، اور دونوں کو پکار کر ان کے پروردگار نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا فلاں درخت سے، اور کہنا دیا تھا تم دونوں سے کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بولے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اترو تم سب کوئی کسی کا دشمن ہو کر، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ رکھا گیا ہے، اور نفع حاصل کرنا ایک وقت معلوم تک۔
اللہ نے فرمایا اسی میں تمہیں جینا ہے اور اسی میں تمہیں مرنا ہے اور اسی سے نکلنا ہے۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے پردے والے بدن کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، یہ نہ ہو کہ شیطان تمہیں کسی خرابی میں ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، اس طرح کہ دونوں سے ان کا لباس بھی اتروا دیا تھا، جس سے کہ ان دونوں کو ان کے پردے کا بدن دکھائی دینے لگے۔ بے شک وہ خود اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے تو شیطانوں کو رفیق انہی لوگوں کا بننے دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب یہ لوگ کوئی بےہودگی کر گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طریق پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور خدا نے ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہرگز بےہودگی نہیں بتلاتا ہے۔ کیا اللہ کے ذمے ایسا جھوٹ لگاتے ہو جس کی کوئی بھی سند نہیں رکھتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو عدل و اعتدال بتایا ہے، اور تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اسے یعنی اللہ کو پکارا کرو، دین کو اسی کے واسطے خالص کر کے۔ اس نے جس طرح تمہیں شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر پیدا ہوگے۔ ایک گروہ کو اس نے راہ دکھا دی اور ایک گروہ ہے کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور اپنی نسبت گمان رکھتے ہیں کہ وہ راہ پائے ہوئے ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف سے کام نہ لو، بے شک وہ اللہ مسرفوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے کس نے حرام کر دیا ہے، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ہیں اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے۔ ہم اسی طرح کھول کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو بس بےہودگیوں کو حرام کیا ہے، ان میں سے جو ظاہر ہوں ان کو بھی اور جو پوشیدہ ہوں ان کو بھی، اور گناہ کو اور ناحق کسی پر زیادتی کو، اور ان کو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور اس کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات جھوٹ لگا دو جس کی تم کوئی سند نہیں رکھتے۔ اور ہر امت کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جب ان کی میعاد معین آ جاتی ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم سے میرے احکام بیان کریں، سو جو کوئی تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان لوگوں پر نہ کوئی خوف واقع ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ جھٹلائیں گے ہمارے احکام اور ان سے تکبر کریں گے وہی لوگ تو دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کے نصیب کا جو کچھ حصہ ہے وہ انہیں مل رہے گا۔ چنانچہ جب ان کے پاس ہمارے قاصد ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو ان سے کہیں گے، اب وہ کہاں گئے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے واقعی ہم سے سب غائب ہو گئے، اور گواہی دیں گے اپنے ہی خلاف کو، بے شک وہ کافر ہی تھے۔ اللہ کہے گا شامل ہو جاؤ دوزخ میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو تم سے قبل گزر چکے ہیں۔ جس وقت بھی کوئی نئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی اس کی ہم رنگ دوسری جماعت اس پر لعنت کرے گی،
یہاں تک کہ جب سبھی اس میں جمع ہو جائیں گے تو اس وقت ان کے پچھلے اپنے اگلوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہی نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو انہیں دوزخ کا عذاب زیادہ دے۔ اللہ کہے گا زیادہ تو سب ہی کا عذاب ہے لیکن تمہیں علم نہیں۔ اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی ترجیح نہیں، سو تم عذاب کا مزہ چکھو ان حرکتوں کے عوض جو تم کرتے رہے ہو۔ بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ سما جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے دوزخ ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی شخص کے ذمے اس کی قدرت سے زائد کام نہیں رکھتے، یہی لوگ تو جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار رہا ہوگا اسے ہم دور کر دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا، اور ہم تو کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتے اگر اللہ نے ہم کو نہ پہنچا دیا ہوتا۔ واقعی ہمارے پروردگار کے پیغمبر سچائی کے ساتھ آئے تھے، اور انہیں ندا دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم اب وارث ہو گئے ہو بعوض اس کے کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور جنت والے ندا دیں گے دوزخ والوں کو کہ ہم سے تو جو ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچ پایا، اب تم بتاؤ تم نے بھی سچ پایا اس وعدے کو جو تم سے تمہارے پروردگار نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، جو اللہ کی راہ سے آراز کیا کرتے اور اس میں کجی تلاش کیا کرتے اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور آراف کے اوپر بہت سے اشخاص ہوں گے، وہ سب کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر، اور ابھی یہ لوگ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے آرزو مند ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پھریں گی تو بول اٹھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو شامل نہ کرنا ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اور آراف والے پکاریں گے بہت سے اشخاص کو جنہیں وہ ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، اور کہیں گے کہ تمہارے کچھ کام نہ آیا تمہارا جتھا اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا۔ یہی وہ لوگ ہیں نہ جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان پر اللہ رحمت نہ کرے گا۔ ان کو تو یہ حکم ہو گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں تم پر نہ کوئی خوف واقع ہوگا اور نہ تم مغموم ہوگے۔ اور دوزخ والے پکاریں گے جنت والوں کو کہ ہمارے اوپر کرم کرو کچھ پانی ہی سے یا اس سے جو تمہیں اللہ نے کھانے کو دے رکھا ہے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے تو ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر رکھا ہے، وہ کافر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج ہم بھی انہیں بھلائے رہیں گے جیسا کہ وہ آج کے دن کا پیش آنا ٹالتے رہے تھے اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے تھے۔ اور ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب پہنچا دی ہے جسے ہم نے علم کے ساتھ خوب کھول دیا ہے ان لوگوں کے حق میں بطور ہدایت و رحمت کے جو ایمان رکھتے ہیں، وہ بس اس کے مصداق ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سو جس روز اس کا مصداق پیش آ جائے گا تو وہ لوگ جو اس کو پیشتر سے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ واقعی ہمارے پروردگار کے پیغمبر سچ ہی لے کر آئے تھے، سو اب ہے کوئی ہمارا سفارشی جو ہماری سفارش کر دے،
یا آیا ہم پھر واپس جا سکتے ہیں تاکہ جو ہم کیا کرتے تھے اس کے برخلاف کچھ اور کریں؟ یقیناً انہوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ گڑھا کرتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا 6 دنوں میں، پھر قائم ہو گیا عرش پر، ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو، وہ جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو اسی نے پیدا کیا، سب اس کے حکم کے تابع۔ یاد رکھو اسی کے لیے خاص ہے آفرینش بھی اور حکومت بھی، برکت سے بھرا ہوا ہے اللہ سارے جہانوں کا پروردگار۔ اپنے پروردگار سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، بے شک وہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ملک میں اس کی درستی کے بعد فساد مت مچاؤ، اور اللہ کو پکارتے رہو ڈر کے ساتھ بھی اور آرزو کے ساتھ بھی، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت نزدیک ہے۔ اور وہ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو قبل اپنی رحمت یعنی بارش کے خوشخبری کے لیے بھیجتا ہے، چنانچہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی خشک بستی کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکال کھڑے کریں گے، شاید کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور ستھری بستی میں پیداوار اس کے پروردگار کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو بستی خراب ہے اس کی پیداوار نکلتی بھی ہے تو بہت کم۔ ہم اس طرح دلائل ہیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں۔ بالیقین ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم والوں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے لیے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے رودار لوگ بولے، ہم تو تم کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم والوں، مجھ میں تو کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم اس پر حیرت کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے سے نصیحت پہنچی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو؟ عجب کیا جو تم پر رحم کیا جائے۔ پر ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم والوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم میں جو رودار لوگ کفر کر رہے تھے بولے، ہم تو تم کو حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہم تو تم کو جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم والوں، مجھ میں تو کوئی بھی حماقت نہیں، بلکہ میں تو رسول ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے پروردگار کے پیامات، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں حیرت اس پر ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے واسطے سے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہیں اللہ نے قوم نوح کے بعد آباد کیا اور ڈیم ڈول میں تمہیں پھیلاؤ بھی زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ ہر طرح فلاح پاؤ۔
وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ بیٹھیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ سو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اسے لے آؤ ہمارے پاس۔ پیغمبر نے کہا تو اچھا، اب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب اور غضب آ ہی پڑا۔ کیا تم مجھ سے بیسا بیسی ناموں کے بارے میں لگائے ہوئے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ٹھہرا رکھے ہیں؟ اللہ نے تو ان پر کوئی دلیل اتاری نہیں۔ سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا ان پیغمبر ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، اور ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان والے تھے ہی نہیں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم والوں، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی اور تمہارا خدا نہیں ہے۔ اب تو تمہارے پاس ایک کھلا ہوا نشان بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے آ پہنچا۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے حق میں ایک نشان، سو اسے چھوڑے رہو، اللہ کی زمین پر کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں عذاب دردناک آ پکڑے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم کو آباد کیا قوم عاد کے بعد اور تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا۔ تم اس زمین کے نرم حصوں پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین پر فساد مت پھیلاتے پھرو۔ ان کی قوم کے جو متکبر رودار لوگ تھے وہ ان کمزور لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے بولے کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کے فرستادہ پیغمبر ہیں؟ وہ بولے ہم تو اس پیام پر ایمان ہی لے آئے ہیں جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ غرض اونٹنی کو بھی مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی، اور کہنے لگے اے صالح علیہ السلام اگر پیغمبر ہو تو اس عذاب کو لے آؤ جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تب صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور بولے اے میری قوم والوں، میں نے تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے اسے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، نہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ تم ہی ہو حد سے گزرے ہوئے لوگ۔ ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ لگے آپس میں کہنے کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے بچا لیا لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بجز ان کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، اور ہم نے ان پر نہیں برسایا، سو دیکھ لے مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم والوں، اللہ ہی کی پرستش کرو بجز اس کے تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اب تو تمہارے پاس کھلا نشان بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا، سو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کا نقصان ان کی چیزوں میں مت کیا کرو، ملک میں فساد نہ مچاؤ اس کی درستی کے بعد، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔
اور سڑک پر مت بیٹھا کرو، اس طرح کے دھمکیاں دے رہے ہو اور اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو روک رہے ہو جو اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اس راہ میں کجی تلاش کر رہے ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھ رکھو اہل فساد کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لا چکا ہے جسے لے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔